نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی 211 آیت پر ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا کی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ اس آیت کا ہمارے جو سبق چل رہا ہے اس سے کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے آیت نمبر 208 میں مومنوں سے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں سے فرمایا کہ تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی راستے پر نہ چلو۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت آنے کے بعد کس طرح سے غلط راستے پر چلا جاتا ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اسی کو عذاب دیتے ہیں جو مستحق ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے ایک طرح سے مثال ہے کہ بنی اسرائیل کی مثال دیکھو کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی نشانیاں دی، واضح آیات، نشانیاں، آیات بینات سے مطلب ہے کہ ایسی واضح اور روشن دلائل جس سے ان کے لیے واضح تھا کہ یہ اللہ کا حق ہے، سچا دین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ کی جو طرف سے ہدایت آتی ہے تو وہ بہت واضح ہوتی ہے۔ اگر یہ تو ان انبیاء کے پاس تو بہت سے ایسے معجزات بھی ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم معجزات دیے گئے، لیکن انبیاء کو کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو سب سے پہلے وہ لوگوں میں قابل بھروسہ ہوتے ہیں، پھر وہ ان کی شخصیت، ان کا کردار اتنا روشن ہوتا ہے، پھر وہ جو کلام، جو اللہ کے احکامات لاتے ہیں وہ اتنے واضح ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنے عقل کو استعمال کرتا ہے اور اس کا دل صاف ہے، خالص دل ہے، تو وہ فوراً سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن جس کے دل میں تعصب ہوتا ہے، جو جان تو لیتا ہے لیکن اس کے دل میں خواہشات اتنی ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے مقاصد جو ہے میرے دل میں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں اس دنیا میں، مجھے وہ مقاصد میرے پورے نہیں ہوں گے اگر میں اخلاص سے اس دین کی طرف آ جاؤں گا، تو پھر وہ انسان کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے۔ دنیا اپنے مقاصد کے لیے وہ جان بوجھ کر سمجھ کر بھی حق کو قبول نہیں کرتا اور بار بار شک میں پڑنے لگتا ہے۔ جب انسان کی خواہشات بہت اسٹرونگ ہوتی ہے تو پھر وہ حق کی طرف سے شک میں پڑنے لگتا ہے۔ اس روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں۔ سل، پوچھئے، آپ پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل سے، کم، کتنی ہی، آتیناہم، دی ہم نے ان کو، آتی دی نا ہم نے ہم ان کو، من سے، آیت کہتے ہیں کسی چیز کی نشانی جس کو دیکھ کے پہچانا جائے اس چیز کو۔ تو اللہ کی آیات جو قرآن میں ہے وہ بھی اللہ کی طرف پہچان ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہم اس کو آیت کہتے ہیں، اور کائنات کی نشانیاں بھی آیت ہیں، وہ بھی اس سے بھی اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ تو آیتن بینات، بین روشن آیات، روشن نشانیاں، اور اس میں یہاں پر روشن نشانیاں سے مطلب وہ معجزات تھے جو بالکل واضح تھے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ
اللہ کی طرف سے ان کو یہ معجزے دیے گئے ہیں. پھر ومن اور جو کوئی یبدلو بدل دے گا نعمت کو اللہ کی من سے بعد ما جو جاءت آ گئی اس کے پاس فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی شدید سخت ہے. شدید کا لفظ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں سخت ہے. العقاب عقاب سزا. عقاب جو ہے عین قاف با عقب ہوتا ہے پیچھے. تو عقاب ایسی سزا ہوتی ہے جو کہ انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس پر آتی ہے. انسان کے جو گناہ کرتا ہے خود جو کمائی کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر سزا آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی نعمت کو جب اس کے پاس نعمت آتی ہے وہ اس کو پہچان لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ اس نعمت کو بدل دیتا ہے تو اللہ اسے سخت عذاب دیتا ہے. تو اب یہ نعمت کیا چیز ہے یہاں پر دیکھیں. نعمت تو اللہ کی ہی نعمتیں بہت ساری ہمارے پاس ہے لیکن اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے ہماری زندگی بھی ایک نعمت ہے اللہ کی. اللہ ہماری آنکھیں کان سننے کی صلاحیت سمجھنے کی صلاحیت سب نعمتیں ہیں مگر اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انبیاء کا آنا ہدایت کا آنا. اللہ تعالیٰ ہدایت کا جو راستہ دکھاتے ہیں بندوں کو کہ اس راستے پر تم کو چلنا ہے تاکہ تم اپنی دنیا کی اس جو آزمائش کی جگہ ہے اس آزمائش میں تم پورے اتر کر آخرت کی نعمت اور جنت حاصل کر سکو. تو جب کسی کے پاس ہدایت آ جاتی ہے واضح نشانی آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی شریعت اللہ کے دین ہدایت یہ کیا ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کسی قوم کے پاس نبی آتا ہے اور اس کے پاس واضح نشانیاں ہوتی ہیں اور اس سے لوگ اسے پہچان لیتے ہیں تو وہ نبی کا آنا وہ اس نبی کو جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جو کتاب دیتے ہیں یہ سب کیا ہے اس قوم کے لیے اللہ کی نعمت ہوتی ہے. لیکن جب انسان اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اپنے مقاصد کی وجہ سے سوچتا ہے کہ نہیں میں تو اگر میں نے اس سچ کے راستے کو اپنا لیا تو میرے مقاصد پورے نہیں ہوں گے دنیا میں میرے دنیا کا نقصان ہو جائے گا. تو پھر جب وہ ایسے کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اصل میں وہ اس نعمت کو چھوڑ کر اس کے بدلے کیا کر رہا ہوتا ہے گمراہی کو لے رہا ہوتا ہے ناشکری کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی نعمت کے ذریعے اسے ہدایت ملتی اسے ایمان ملتا جس کے ذریعے جس پر چل کر وہ اس ہدایت کے راستے پہ چل کر وہ جنت تک پہنچتا ہے. لیکن وہ اس نعمت کو چھوڑ کر وہ کیا کرتا ہے بندہ کہ نعمت کو تبدیل کرتا ہے. یعنی نعمت کو جب انسان سوچ سمجھنے کے بعد اللہ کی ہدایت کو نہیں جو قبول کرتا اور اللہ کی ہدایت کے ملنے پر شکر گزار نہیں ہوتا تو پھر وہ نعمت کیا ہوتی ہے اس سے چھن جاتی ہے. پھر اس کے اوپر کفر اور معاصی اور برائی چھا جاتی ہے اس انسان پر کیونکہ پھر وہ اللہ کی پروٹیکشن سے ہٹ جاتا ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کی نعمت سے دور ہو جاتا ہے. نعمت جو ہوتی ہے نا کسی بھی قسم کی جب اللہ تعالیٰ بندوں کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا ایک حق ہوتا ہے اور اس کا حق کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو انسان اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے. اگر ہدایت کی نعمت ہے تو یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کا حق کیسے ادا ہو کہ انسان اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو سنے سمجھے اس پر عمل کرنے کی اپنی پوری کوشش کرے اور اس سے دور ہٹنے اور اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے بچے. تو یہ جو ہوتا ہے وہ نعمت کا شکر ہوتا ہے اور اس نعمت کو نہ قبول کرنا اپنے طریقے کو نہ بدلنا اپنی نافرمانی کے رویے پہ چلنا تو وہ کیا ہے پھر انسان کے لیے کفر اور معاصی کے راستے کھل جاتے ہیں. کیونکہ جب انسان شیطان تو آپ کو پتہ ہے کہ چاہتا ہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائے. تو جب انسان جانتے بوجھتے گمراہی کو پسند کرتا ہے تو پھر تو اس کے لیے کوئی اور ہدایت کا راستہ رہتا ہی نہیں ہے وہ نافرمانی کے راستے پہ چل جاتا ہے. یعنی کہ ان دوسرے لفظ میں
اس کو اللہ نے ہدایت دی، اس نے اس ہدایت کی نعمت کا، اللہ کی ہدایت کی نعمت کا شکر نہیں کیا تو وہ نعمت اس نے کفر میں بدل لی، اس کے لیے وہ کفر اور معاصی کا ذریعہ بن گئی۔ جتنا انسان اللہ کی ہدایت سے جگڑتا ہے، اس سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو اللہ سے نافرمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا زیادہ وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کر پھر سے اللہ کی طرف آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نعمت کو پانے کے بعد پلٹتے ہیں تو وہ پھر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں اور ناشکری کفران نعمت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، کیونکہ پھر یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ بندوں کو مہلت دیتا ہے، ہدایت کا سارا سامان کرتا ہے، پھر بھی اگر کوئی گمراہی کو پسند کرتا ہے تو پھر اس کے برے اعمال کی سزا اسے ملے گی پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر پکڑتا بھی سخت ہے۔ پھر اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ زینا للذین زینا زینت سے ہے، زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو سجانا، بنانا، ٹھیک ہے؟ تو زینا سجا دی گئی، بنا دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ زینا للذین خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا حیات زندگی، دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی جنہوں نے کفر کیا، وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان لوگوں کا جو آمنوا جو ایمان لے آئے۔ دیکھیں جیسے کہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے اس آیت کا، کہ جب انسان کے پاس اللہ نے تو اس کو ہدایت اور گمراہی کا راستہ واضح کر دیا، انبیاء بھیجے، کتاب بھیجی، مگر اس نے اللہ کی نافرمانی اور گمراہی میں زندگی کو پسند کیا، زندگی گزارنا پسند کیا، تو پھر وہ اسی میں بڑھ گیا، اسی نافرمانی میں بڑھ گیا، تو پھر اس کا ایک اور نقصان کیا ہوا کہ اب اس کو دنیا کی زندگی اور خوبصورت لگنے لگی، اس کے لیے اتنا اٹریکشن بڑھ گیا دنیا کی زندگی میں کہ وہ بالکل اسی میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بھی آیت نمبر 28 میں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرن، دیکھو تو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے سے بدل دیا۔ تو یعنی وہ سیم اس طرح سے یہی مفہوم کی وہ بھی آیت ہے کہ جس انسان کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا اور اس نے گمراہی کو چوز کیا، تو اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ اب اس کو دنیا میں اتنی محبت، دنیا سے اس کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ وہ دنیا ہی میں مشغول ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو ہوش نہیں ہوتا، وہ اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی دنیا کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آخر کار اسی دنیا کے پیچھے پڑے پڑے اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں، اپنے پیاروں سے ان سے چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے مگن ہوتے ہیں اسی میں کہ وہ سب کچھ ایک دھن لگ جاتی ہے ان کو۔ تو ایسی دھن کس کو لگتی ہے؟ جو کہ بالکل اللہ کے ہدایت سے غافل ہو جاتا ہے، پھر دنیا میں ہی وہ کھو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا پھر ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت بنا دی گئی، اور یہ ایک سزا بھی ہے انسان، کیونکہ پھر انسان پر شیطان مسلط آ جاتا ہے، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس کو میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، تو وہ اس کو اور مشغول کر دیتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ اور ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا داری ہی اصل عقل مندی ہے، اور وہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیندار بنا ہوا ہے اور وہ دنیا کے فائدوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، تو وہ ایسے لوگوں کو حقیر اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ان کو جو لوگ دنیا میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کو دنیا دار لوگ ہی اچھے اور عقل مند لگتے ہیں، ورنہ باقی لوگ ان کو بیوقوف لگتے ہیں اور وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، دیکھو ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ ان کا فائدہ کہاں ہے۔
تو وہ پھر ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو کہ صحیح طرح سے دین پر چلے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا کو مقدم کرتے ہیں دنیا کے فائدوں پر. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرمانے والذین، اور جو لوگ اتقوا، جنہوں نے تقوی کیا، فوقہم، وہ ان کے اوپر ہوں گے، یعنی کہ درجات میں اور مقام پر، اچھے مقام پر ہوں گے وہ یوم القیامت، قیامت کے دن. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو آج یہ ان کو بیوقوف کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر یہی جو لوگ جو ان کو بیوقوف لگتے ہیں، جو اللہ کا تقوی کرنے والے ہیں، جو دنیا کو بہت بڑی شے نہیں سمجھتے اور ان کا مقصد وہ آخرت کے فائدے پر نظر رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ آخرت میں وہ ان سے بہتر درجے پر ہوں گے. یعنی کہ اللہ کے نافرمان تو جہنم میں جائیں گے اور یہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، بلند درجات پائیں گے. کیونکہ ایون جو ہماری روحیں جب قبض ہوتی ہے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں علیین میں جمع ہوتی ہیں. علیین ایک جگہ ہے جہاں پر نیک روحوں کا رجسٹر ہے، وہاں پر روحوں کو درج کیا جاتا ہے، اور یہ روحیں نیک روح جب نکلتی ہے تو اس کو فرشتے لے کر علیین میں لے جاتے ہیں، جو کہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ کے عرش کے نیچے کہیں علیین ہے. تو وہاں اس کی روح کو لے جاتے ہیں. اور جو کافر کی روح ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ اسفل السافلین، سب سے نیچے کے درجے پر، یعنی وہ کہیں زمین کے اندر کہیں. ان کے لیے ایک جگہ ہے سجین جس کو کہتے ہیں. سجین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قید خانہ، تو وہ ایک قید خانے میں ان کو ڈالا جاتا ہے. تو آسمان کے دروازے کافروں کے لیے نہیں کھولے جاتے. جب کافروں کی روح قبض ہوتی ہے تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تسلی ہے یہاں پر مومنوں کے لیے کہ دنیا میں تم چاہے یہ لوگ تم کو کمتر سمجھتے ہیں، تمہارے مذاق کرتے ہیں، لیکن آخر کار درجہ تمہارا ہی آخرت میں تمہارا ہی درجہ بلند ہوگا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے خزانے اتنے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں بس سمیٹ لوں، تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. ایون جو نافرمان ہیں ان لوگوں کو بھی روزی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دینداروں کو بھی دیتا ہے. جس کے نصیب میں اللہ نے جس کو بہتر سمجھا جتنا وہ دیتا ہے. لیکن جو اللہ کے خزانے اتنے ہیں، اور وہ جو آخرت کے جو خزانے وہی اصل خزانے، جو جنت کا ملنا ہے یہی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں تو بے حساب جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. بعض اوقات دیکھیں کہ نافرمانوں کو بھی خوب دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مگر یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ اس میں آزمائش ہوتی ہے. ہر نعمت جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی، تم نے کیا کیا، اور ہر انسان کو اس نعمت کا حساب دینا پڑتا ہے آخرت میں. لیکن آخرت کے خزانے اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کے لیے رکھے ہیں اللہ نے. جس کو وہ چاہے گا سے مطلب وہاں پر مومن ہوں گے کہ اللہ مومنوں کو، فرما بردار بندوں کو آخرت میں اچھے مقام اور جنت کے نعمتیں دیں گے. پھر کانن ناسو، تھے لوگ، امتن، ایک گروہ، واحدتن، ایک، فبعث اللہ، پھر بھیجا اللہ نے، النبیین، انبیاء کو، مبشرین، جو کہ خوشخبری دینے والے تھے، ومنذرین، اور جو ڈرانے والے تھے، وانزل، اور نازل کیا، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس میں، جو اختلفو، انہوں نے جو اختلاف کیا، فیہی، اس میں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے مومنوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں. دیکھیں جب دنیا میں انسان کے ساتھ مذاق اڑایا جائے، اس کو حقیر سمجھا جائے، دنیا میں حقیر سمجھا جاتا ہے تو انسان کا دل تو دکھتا ہے نا. انسان صبر کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کو جو کچھ اللہ نے دیا اس پر صبر کیا ہے اس نے، لیکن اس کے اوپر
اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جن کو اللہ نے نعمتیں بظاہر دی ہوئی ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں دنیا میں، تو انسان کو دکھ ہوتا ہے نا۔ تو مومنوں کو دکھ نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو شروع سے ایک ہی دین رکھا ہے، اور جب انسانوں کا سلسلہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے تو تمام انسان توحید پر ہی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد توحید پر تھی، اور آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں تک لوگ توحید پر تھے۔ کان الناس امتن واحدتن، امتن واحدتن تھے، یعنی امت گروہ کو کہتے ہیں، تو ایک گروہ واحد، یعنی کہ تمام انسانوں کے مذہب جو تھا وہ توحید تھا، اللہ کی توحید، اللہ کو ماننے والے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اس میں وقت کے ساتھ ساتھ شیطان کے وسوسوں سے دو طرح کے لوگ ہو گئے، گمراہ لوگ ہو گئے کچھ، اور کچھ اللہ کے فرما بردار رہے، یعنی کہ اختلاف ہو گیا دو لوگوں میں، ٹھیک ہے، لوگوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت پر نہیں چلنا چاہ رہے تھے، جو فرما برداری کا راستہ پسند نہیں کرتے تھے، جو دنیا کو پسند کرتے تھے زیادہ، وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے، اور جو حق پر چلنا چاہ رہے تھے وہ حق پر رہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَبَعَثَ اللَّهُ، تو اللہ نے پھر بھیجا نبیوں کو، تاکہ یہ ان جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کو ڈرائیں، نبی انبیاء جو تھے وہ ان کو ڈرائیں کہ نہیں، یہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، تم اپنے لیے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو، تم اپنا انجام خراب کر رہے ہو۔ منذرین، نذر ڈرانے والا، اور مبشرین، اور جو لوگ اللہ کی فرما بردار تھے، جو نیک تھے، توحید پر تھے، ان کو خوشخبری دیتے تھے انبیاء کہ تم اچھے جا رہے ہو، تم صحیح راستے پر ہو، اور تمہارے لیے کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ تو انبیاء نے لوگوں کو صحیح اور غلط راستے کا فرق بتانا شروع کیا جب لوگ گمراہ ہونے لگے۔ وَأَنزَلَ، اور نازل کیا اللہ نے، معاہم، ان کے ساتھ، الکتاب، اللہ نے ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، تاکہ لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس میں جو اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا جس میں، یعنی کہ اب اللہ کی طرف سے کتابیں آئی سچ اور جھوٹ کے بارے میں بتانے کے لیے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں تم سے، یہ سب بتانے کے لیے اللہ نے کتابیں بھی بھیجی، تاکہ وہ لوگ جب بھی لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تو لوگ اللہ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں، اور حق اور باطل کی پہچان کر کے آپس کے اختلافات کو دور کریں۔ لیکن کیا ہوا؟ وما، نہیں، اور نہیں، اختلاف کیا، فیہ، اس میں، الا، مگر، الذین، ان لوگوں نے، اوتوہ، دیے گئے تھے اس کو، من، یعنی کتاب، اللہ کی کتاب دیے گئے تھے، من بعدی، اس کے بعد، ما، جو، جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، البینات، روشن نشانیاں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی کتاب میں روشن نشانیاں آ گئیں، انبیاء آ گئے، واضح ہو گیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ سب کچھ پتا چلا لوگوں کو، تو پھر کیا ہوا کہ اختلاف کیا کچھ لوگوں نے، مگر انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ باغین، ضد کی وجہ سے، بینہم، اپنے درمیان، یعنی جب انسان کو حق اور باطل کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ کوئی انسان سدھرتا نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں سدھرتا؟ کیونکہ اس کے اندر بغاوت ہے، وہ سرکش انسان ہے، وہ باغی ہے، اور وہ اپنا راستہ خود چاہتا ہے، اپنی مرضی کا راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جب لوگوں میں اختلافات ہوا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجے، کتابیں بھیجی، تاکہ لوگ اس کے ذریعے اپنے اختلافات کو دور کر کے پھر سے سیدھے راستے پر آئے۔ لیکن جن کو اختلاف کرنا تھا
انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا اور اپنا راستہ الگ بنایا. فہد اللہ، تو ہدایت دی اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، لما، واسطے اس کے جو اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، من الحق، حق میں سے، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوگ انبیاء کی دعوت کو جنہوں نے قبول کیا، جنہوں نے حق کو تسلیم کیا، جن کے دل صاف تھے، اخلاص والے تھے، اور صرف دیکھیں انسان بعض اوقات لا علمی سے بھی بھٹک جاتا ہے نا، کہ اس کا دل برا نہیں ہے لیکن وہ لا علمی میں بھٹک گیا ہے. لیکن ایسے لوگوں نے جب اللہ کی ہدایت آئی تو وہ اللہ کے فضل سے، ان کا دل صاف تھے تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. وہ ایمان کی طرف آئے تو اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے ہدایت کے. لیکن جو لوگ اختلاف کے پر قائم رہے وہ کون تھے؟ وہ باغی لوگ تھے. وہ اپنے راستے کو انہوں نے خود چوز کیا تھا، وہ اپنی مرضی کا دین چاہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من، اس کو، جو یشاء، جو چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، الی، طرف، صراط، سیدھے راستہ، مستقیم، سیدھے راستے کی. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. تو یہاں پر ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسلمان تھے اور جو ہم آج ہیں، اور جب ہم اختلافات سے گھبرا جاتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور بعض اوقات انسان پریشان ہونے لگتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی سچ جو ہے وہ اللہ کی کتابوں اور اللہ کی رسولوں کی طرف سے ہی جو آیا ہے وہ سچ ہے. ٹھیک ہے، اختلاف جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور وہ اپنی دنیا داری کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کو دنیا زیادہ پسند ہے. تو جو لوگ اخلاص کے ساتھ سچے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو سچائی کے طالب ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ہدایت دیتا ہے، اپنے علم سے ہدایت دیتا ہے. تو جس کے دل میں خواہش ہے کہ اسے ہدایت ملے تو اللہ اس کے لیے راستہ صاف کر دیتا ہے، اس کو پھر کنفیوژن نہیں ہوتا. دیکھیں ہر کوئی اپنی چلا رہا ہے، اتنے مذاہب ہیں، اتنے لوگ طریقے ہیں دین کے. انسان کبھی کبھی سوچے تو پریشان ہو جائے. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے بچپن سے ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن امیجن کرے کہ جس کو شروع سے والدین نے کسی دین کی تعلیم نہیں دیا، وہ بڑا ہو کے سوچتا ہے کہ میں کون سے راستے پہ چلوں، تو وہ اس کے لیے اتنے راستے اس کو نظر آئیں گے کہ وہ پریشان ہو جائے گا کہ کون سا راستہ اختیار کرے اور کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس کو بھی یہ اختلافات تو جب سے شروع ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے، جو اس کا دل دیکھتا ہے اللہ کہ اسے ہدایت چاہیے، اسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے سیدھے راستے کی. اور جو ہدایت سے محروم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ محروم رہے. تو یہاں پر ایک تسلی بھی ہے مومنوں کے لیے کہ یہ جو لوگ تمہارا مذاق بناتے ہیں، پیچھے آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ دنیا دار لوگ جو ہے وہ دیندار لوگوں کو حقیر اور سمجھ کے ان کے مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے تسلی بھی ہے کہ تم حق پر ہو اور اختلافات کی پرواہ تم نہیں کرو، تم اللہ کے سیدھے راستے پر ہو. تو اس اختلافات کی کچھ مثالیں ہمیں ملتی ہیں. دیکھیں اگر ہم اہل کتاب میں ہی دیکھیں نا، یہود اور نصارہ میں، دونوں کو اللہ نے انبیاء بھیجے دونوں میں، اور وہ اسی تورات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات ہی کی تعلیمات دے رہے تھے. لیکن ان کے اندر کتنے اختلافات ہوئے. جمعے کا دن مقدس ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے جمعے کے دن کو چھوڑ کے یہود نے ہفتے کا دن اپنا لیا اور نصارہ نے سنڈے کا دن اپنے لیے مقدس بنا لیا. حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو یہودیوں نے بالکل ہی ان کے مقام سے گرا دیا اور ان پر الزامات لگائے کہ وہ ولد الزنا ہیں، اور ان کی ماں پر بھی الزام لگایا.
اور ان کو قتل کے در پہ ہو گئے، جبکہ عیسائیوں نے ان کو اتنا بڑا حد سے زیادہ بڑا رتبہ بنا دیا کہ ان کو اللہ ہی بنا دیا کہ وہ اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی غلط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے بندے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جمعے کا دن مسلمانوں کو اللہ نے دیا کہ یہ مقدس دن ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو معتدل اعتدال کا راستہ بتایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یہود نے کہا کہ وہ یہودی تھے، نصارہ نے کہا وہ نصارہ تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ حنیفاً مسلمن تھے، وہ تو حنیف تھے، مسلمان تھے۔ حنیف کہتے ہیں یکسو ہو کر، سب کچھ چھوڑ کے سیدھے راستے پر چلنے والے مسلمان تھے۔ پھر نماز کے طریقے میں دونوں نے فرق کر دیا۔ یہودیوں کے نماز الگ ہو گئی، کسی کی نماز میں سجدہ نہیں ہے تو کسی کی نماز میں رکوع نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو نماز کی صحیح تعلیم دی کہ سجدہ بھی ہے اور رکوع بھی ہے ہماری نماز میں۔ پھر رمضان کے روزوں میں بھی فرق ہو گیا کہ کسی کے روزے کیا بن گئے، کسی کے روزے کیا بن گئے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح تعلیمات دے دی کہ رمضان کے روزے رکھنے اور کیسے رکھنے۔ تو یہ سارے اختلافات جو تھے وہ قبلہ کا بھی اختلاف کیا۔ مسلمانوں کو اللہ نے خانہ کعبہ کر دیا اور یہود اور نصارہ نے اپنے لیے کچھ الگ الگ مشرق کے کسی نے بنا لیا، کسی نے یعنی اپنی اپنی ڈائریکشن انہوں نے خود بنا لی قبلے کی۔ تو یہ سارے اختلافات کیوں ہوئے؟ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے بڑے پن کی وجہ سے کہ میں بہتر ہوں، میری یہ پہچان ہے۔ انسان اپنے آپ کو انفرادی حیثیت کیوں دینا چاہتا ہے؟ کہ اس کی پہچان الگ رہے کہ میں بہتر ہوں لوگوں سے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں اختلافات سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھتے تھے۔ آپ لوگ بھی جب اٹھیں تو یہ دعا اگر یاد کر لیں اور پڑھیں، یہ دعا انسان کو، دیکھیں اس کا میننگ میں پڑھتی ہوں، اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے اللہ عز و جل، یہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے العالمین، الہ العالمین، اے چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ جل شانہ، تو ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جس چیز میں یہ اختلاف کرے تو مجھے اس میں حق بات کی سمجھا، حق بات کو سمجھا، تو جسے چاہے راہ راست دکھلا دیتا ہے۔ تو یہ دعا بہت اچھی ہے انسان کو۔ دیکھیں آج ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے عقائد بن گئے ہیں، بہت سے گروہ بن گئے ہیں، پتہ نہیں کوئی کسی کو خود کو کیا کہتا ہے، کسی کو کوئی خود اپنے آپ کو کیا کہتا ہے۔ سب مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں میں بھی یہ اندھی تقلید کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے بہت سے اختلافات ہو گئے اور بہت سے گروہ بن گئے۔ تو اب بعض اوقات خود ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سا، کس کے پیچھے چلیں۔ ہاں، لوگ امام کے پیچھے چلتے ہیں کہ میرا امام بس یہ جو کہے وہ امام ہے۔ اب امام اگر صحیح ہے تو صحیح ہے، لیکن نہیں صحیح ہے تب بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، غلط امام کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ اختلافات مسلمانوں کے لیے بھی بہت خراب ہے، مسلمانوں کی یونٹی کو توڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے جو بڑے یعنی کہ غلبے کو ختم کر رہے ہیں مسلمانوں پر۔ ان اختلافات کی وجہ سے دوسری قومیں حاوی ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کرے اور اس پر لگ جائے۔ دوسری بھی دعا ہے، یہ ہے اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ متلبسا علینا فنضل
وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی تابعداری نصیب فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچا۔ ایسا نہ ہو کہ حق اور باطل ہم پر خلط ملت ہو جائے اور ہم بہک جائیں۔ اے اللہ ہمیں نیکوکاروں اور پرہیزگاروں لوگوں کا امام بنا۔ یہ بہت اچھی دعائیں، اور اس کو ہمیں اپنے معمول میں ڈالنا چاہیے، ہمیشہ مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ کے فضل سے ہم سیدھے راستے پر، ہمیں ہر معاملے میں جہاں بھی اختلاف ہو اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ بہرحال یہ ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں شروع سے ہوتے چلے آئے انسانوں میں، اور یہ جو بہت سارے مذہب بن گئے، سب کچھ بہت سے طریقے بن گئے، سب لوگوں کی اپنی ضد کی وجہ سے، دنیا پسندی کی وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی بات نہیں مانی جنہوں نے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے تکبر میں وہ گمراہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے، اور امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں جوڑ دے۔ تو اب آگے جو ہے، اور یہ ایک طرح سے ان آیت میں تسلی ہے مومنوں کے لیے کہ تم اگر سیدھے اخلاص ہے تمہارے دل میں، تم سیدھے راستے پہ ہو، تو پھر لوگوں کے اختلافات سے تم نہ گھبراؤ۔ پھر کیا حسب تم نے خیال کیا ہے، ان یہ کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے الجنہ جنت میں، ولما اور حالانکہ نہیں، لما دو الفاظ ہیں، حالانکہ نہیں، یاتکم آئی تمہارے پاس، مثل مثال، الذین ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم چھو لیا ان کو، الباسا سختیاں، باسا کا معنی فقیری، اور جیسے انسان کی معاشی کمزوری، یعنی معاشی طور پر زندگی کی ضروریات کے لیے انسان بالکل ٹوٹ کے رہ جائے اور فقیر بن جائے، تو غربت اور فقیری، والضراء اور مصیبت، اور ضراء کہتے ہیں سخت بیماریاں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آگے، چونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی ہدایت کا راستہ تو اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے صاف کرتا ہے، واضح کرتا ہے، لیکن لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو اب مومنوں کو یہاں پر ایک طرح سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم یہ مت سمجھ لو کہ بس ہم کو تو جنت پکی ہے ہماری، اس لیے کہ تم کو جہاد ہے، زندگی میں اسٹرگل ہے، زندگی میں آزمائشیں ہیں، لیکن کبھی بیماریاں حاوی ہو جاتی ہیں، کبھی دشمن حاوی ہو جاتا ہے، کبھی انسان فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شروع سے ہوتا چلا آیا ہے، جنت میں کوئی ایسے ہی داخل نہیں ہو جائے گا، یہ دنیا تو آزمائش کا گھر ہے۔ تو تم سے پہلے قوموں کو بھی آزمایا گیا، ان کو سختیوں سے، ان کو مصیبتوں سے آزمایا، وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے، یعنی کہ اتنا زیادہ آزمائش آئے کہ وہ ہل کر رہ گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا اور پکار اٹھے، الرسول رسول، والذین اور ان لوگوں نے، آمنوا جو ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، متی کب آئے گی، نصر اللہ اللہ کی مدد۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، تمہارے ایمان کو آزمایا جائے گا، اور یہ پچھلی قوموں پر بھی آیا کہ بیماریوں سے، کمزوریوں سے، پیسوں کی کمی سے، اور ساتھ ساتھ دشمنوں کے، یہ زلزلو میں یہاں پر یہ معنی ہے کہ دشمنوں کے ذریعے بالکل ہلا دیے گئے، دشمن ان پر حاوی آنے لگے، اور رسول اور اس کے ساتھ مومن جو جہاد کرنے والے تھے وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد اب کب آئے گی۔ یہاں پر جو ہے اس آیت کے شان نزول میں یہ مکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ دین کا پیغام لے کر آئے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ساتھ بہت سخت آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا، ان کو بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑی،
اور جو اس وقت کے کافر تھے انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے ان کے اوپر، تو وہ بالکل ظاہر انسان تھے، وہ اپنے ایمان پر تو قائم رہے لیکن بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہماری امداد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ابھی سے گھبرا اٹھے، سنو، تم سے اگلے جو موحد لوگ تھے، یعنی کہ اللہ کی توحید پر چلنے والے تھے، ان کو تو پکڑ کر ان کے سروں پر آڑے رکھ دیے جاتے تھے اور چیر کر مکمل 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ توحید اور سنت سے نہ ہٹتے تھے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست نوچے جاتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ قسم اللہ کی، اس میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلا خوف و خطر صنعاء سے حضر موت تک سوار تنہا سفر کرنے لگے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ پڑے، لیکن افسوس تم جلدی کرتے ہو۔ یہاں بھی اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جب ایمان کے ساتھ آزمائشیں آئیں گی، مگر ایک مومن کو ٹک کے رہنا ہے، ایمان پر جم کے رہنا ہے، کیونکہ اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، لیکن جب جو لوگ صبر کریں گے پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ الا ان بے شک نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی کہ مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں مثال دی، اور اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس صحابی حضرت خباب نے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول، ہم اتنے تکلیفوں سے گزرے، ہم پر اتنی زیادہ مصیبتیں آئی پڑی ہیں صرف اس لیے کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے یہ تکلیفیں ہٹ جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ تم ابھی سے گھبرا گئے، تمہیں تو صبر کرنا ہے، یہ تو تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ اور دیکھیں جو پہلے مسلمان تھے ان کو زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے مثال بنے۔ وہ اسلام کو ابھی بالکل آغاز تھا، اسلام کو دنیا میں حاوی کرنا تھا، دنیا بھر میں پھیلانا تھا، تو جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری دی گئی تھی صحابہ کرام کو، ان کو بہت آزمایا گیا تاکہ وہ اتنے مضبوط ہو جائے کہ وہ اس دین کو لے کر، اس مشن کو لے کر آگے چلتے رہے۔ اور یہی ہوا، صحابہ کرام نے انہوں نے اپنی زندگی کا مشن صرف اس دین کی سربلندی کو بنایا۔ انہوں نے اپنے آپ کے لیے اس دنیا میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی، ہماری طرح سکون سے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے تھے کہ صرف اپنی فکر کر رہے ہو، بلکہ انہوں نے اس دین کے پیچھے اپنی جانیں قربان کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہاں پر یہی تسلی دی کہ یہ دین تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور یہ دین غالب ہوگا، لیکن تم کو صبر کرنا پڑے گا اور تب اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم کو یہاں کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیں کوئی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم کو کوئی جہاد نہیں کرنا ہے کا حکم، لیکن نفس کا جہاد تو ہر انسان کے ساتھ ہے۔ ہمیں ہر لمحہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے ہمیں وہ چوز کرنا ہے جو ہمارے آخرت کے لیے بہتر ہو۔ قرآن میں بھی دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض ایمان کے اقرار سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان پر آزمائشیں نہ آئیں گی؟ ہم نے تو اگلوں کو بھی آزمائش کی، سچوں کو اور جھوٹوں کو یقیناً ہم نکھار کر رہیں گے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی مفہوم کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے صرف تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم یہ مت سمجھو کہ بس اب جنت حرام ہے، تو جہنم حرام ہے تم پر، جنت میں تمہاری انٹری پکی ہے۔ نہیں، تمہارا ایمان کو آزمایا جائے گا، اور اس آزمائش میں ہی مومن کے لیے دیکھیں ایک زبان سے ہی صرف کلمہ پڑھ کے ہی جنت میں جانا ہوتا تو لوگوں کو کیا پرابلم تھا، سبھی کلمہ پڑھ لیتے ایک بار کہ اب بس اب جنت پکی ہے، پھر جو چاہے کرو دنیا میں۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر کے کمزوریوں کو جانتے ہیں، اس لیے ہم کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خالص بندوں کو الگ کر لے کہ جنت کے لائق واقعی میں کون لوگ ہیں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور کافروں نے وہاں بھی مسلمانوں کو چھوڑا نہیں اور جنگیں کرتے رہے، ان پر حملے کرتے رہے، تو ایک بار مدینہ پر بہت بڑی 10,000 کی مشرکین کی فوج سب اکٹھا ہو کر آئے، اور اس وقت مدینہ کی پوری آبادی صرف 2,000 کی تھی، اور اس کے اوپر 10,000 کا لشکر آ کے مدینہ کو انہوں نے گھیر لیا۔ اب اس وقت جو حالت تھی مسلمانوں کی، دلوں کے اندر ایک خوف تھا کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ تو جو ظاہر جو پکے ایمان کے لوگ تھے وہ تو اللہ پر بھروسہ ان کا پکا تھا، لیکن جو لوگ کمزور ایمان کے لوگ تھے اور جو منافق تھے، انہوں نے پھر وہ بہت گھبرا گئے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے تو سچے نہیں تھے، دیکھو لوگ ہمارے پاس اس طرح سے آ گئے اور ہمیں آج ختم کر دیں گے۔ تو اس کی نقشہ بھی قرآن میں کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبکہ کافروں نے تمہیں اوپر سے نیچے سے گھیر لیا، جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں، دل حلقوں تک آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ہونے لگے، یعنی کہ جن لوگوں کا ایمان کمزور تھا ان کو شک ہونے لگا کہ لو یہ ہم تو سچا رسول سمجھ کر ہم تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن آج تو ہماری جان جانے والی ہے کہ اب تو نہیں بچ سکیں گے، کہ اتنے بڑا لشکر کو ہم کیسے سنبھالیں گے، کیسے ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو یہ ساری آزمائشوں سے گزرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے اس لشکر کو بھی بغیر لڑے ہی اس کو اتنا بڑا طوفان آیا، اور یہ جنگ خندق کھودنے کا مسلمانوں کو اللہ نے سکھا دیا، وہ خندق کھود لی انہوں نے۔ کافر جو تھے وہ اس خندق کو پار کر کے شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکے، اور مسلمانوں کو لڑنا ہی نہیں پڑا، یعنی تھوڑی سی جھڑپیں ہوئی بس، لیکن باقاعدہ پوری جو جنگ ہوتی ہے جس میں سارے ایک دوسرے میں فوجیں گھس جاتی ہیں، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا طوفان بھیجا، اگر سردی، اتنی سخت سردی اور ہوا کے تھپیڑے بھیجے کہ ان کے ساری چیزیں اڑ گئیں، اور 20 یا 21 دن کے محاصرے کے بعد وہ تھک ہار کر لوٹ کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا مسلمانوں کو۔ تو یہ مثال دی گئی قرآن میں کہ یہ بغیر آزمائش کے جنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ جب جو ہرقل تھا وہ اس کو جب اسلام کا، یہ روم کا بادشاہ تھا، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، تو اس کو اسلام کی پتہ چلا کہ رسول آئے ہیں، کوئی سچے رسول آئے ہیں، تو چونکہ عیسائی تھا اس کو پتہ تھا کہ ابھی کوئی رسول آنے والے ہیں، تو اس نے نشانیاں پوچھی ابو سفیان سے۔ تو جب اس نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کی جنگیں ہوتی ہیں، تو اس نے ابو سفیان نے کہا ہاں، کبھی مسلمان جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مومنوں کو، لیکن غلبہ پھر مسلمانوں کو ہی دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ہی غلبہ دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ حشر میں ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے اور برائی کے ساتھ بھلائی ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہمیں کیوں سمجھائی گئی کہ انسان سکون سے نہ بیٹھ جائے کہ میرا ایمان پکا ہے، میں نے کلمہ کہہ دیا ہے، نہیں، آزمائشیں آئیں گی، انسان کو ثابت قدم رہنا ہے اور ہر حال میں اللہ کے احکامات پر جب میں ٹک کے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج کا لیسن مکمل ہوا، میں تھوڑا سا خلاصہ کر دیتی ہوں کہ انسانوں کی اصل فلاح اور بہبود اس بات میں کہ اللہ کی ہدایت کو اخلاص سے قبول کرے، ٹھیک ہے، اور پوری طرح دین میں داخل ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی کہ پچھلی قوموں میں جو اختلافات ہوئے وہ ان کی ضد اور دنیا پسندی کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے ہوا تھا، اور مسلمانوں کو بتایا کہ جتنا انسان دنیا سے محبت کرے گا، دنیا اس کے لیے اتنی خوبصورت بن جائے گی اور اتنا ہی وہ دین سے دور ہو جائے گا۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے اور آزمائشوں سے نہیں گھبراتا اور نہ مشکل حالات سے گھبراتا ہے، اپنے ایمان پر مضبوطی سے ٹکا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی صحیح قدر کرنے والا بنائے اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنائے، آمین۔